ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ 7 آیات پر مشتمل رکوع نمبر 7 پڑھیں گے، جس میں 3 کتابوں کا تذکرہ ہوگا، تورات، انجیل اور قرآن مجید کا۔ اس رکوع میں اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کے حوالے سے یہ نہایت اہم رکوع ہوگا۔ دیکھیے آیت نمبر 44 کی طرف، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم ہی نے نازل کیا تورات کو جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یعنی اب جو تورات منسوخ کر کے قرآن مجید اتار دیا گیا ہے، اس سے پہلے تورات ہی ہدایت و روشنی کا سرچشمہ رہی ہے۔ یحکم بہا النبیون، انبیاء علیہم السلام اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ الذین اسلموا، جو کہ سب اللہ کے فرما بردار تھے۔ ظاہر ہے انبیاء تو اللہ ہی کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ للذین ہادوا، وہ یہود کے لیے اللہ کی کتاب تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور صوفیاء اور علماء بھی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ یہ صوفیاء اور علماء کا بنیادی مقصد زندگی اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ البتہ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے طریقہ کار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام میں عبادات و عمل اور ذکر اللہ میں مشغولیت زیادہ ہوتی ہے اور علم دین بقدر ضرورت حاصل کرتے ہیں، جبکہ علماء اپنے علم میں علمی اور عملی مہارت پیدا کر کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتانے اور سکھانے کی خدمت میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ دوسری نفلی عبادت میں زیادہ وقت نہیں لگا سکتے۔ بہرحال صوفیاء اور علماء کرام کا بنیادی مقصد زندگی اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ البتہ اس مقصد کے لیے طریقہ کار مختلف ہے، لیکن ایک بات دونوں میں مشترک تھی کہ وہ لوگوں کے مابین جھگڑوں کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، صوفیاء اور علماء کرام تورات کے احکام جاری کرنے کے پابند کیوں تھے؟ اس کا جواب آگے دیا، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ کتاب اللہ کے نگران جو ٹھہرائے گئے تھے، یعنی ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق ہی وہ کتاب اللہ ہی کی حفاظت کریں گے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے، یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کی نگہداشت کا اقرار کیا اور اللہ سے عہد و میثاق بھی کر لیا تھا، یعنی وہ اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے۔ تو تمام یہود کو چاہیے کہ وہ اسی جذبے کو برقرار رکھتے، اللہ کے فرما بردار رہتے، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی کی وجہ یہ بنی کہ یہ لوگ منصب اور اقتدار کی محبت اور مال و دولت کی محبت کا شکار ہو گئے۔ اس لیے آگے فرمایا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ لوگوں کے مقصد کے خلاف فیصلے کی پرواہ نہ کرو، بلکہ میری کتاب اور احکام کو ترک کرنے سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور فروخت نہ کرو میری آیات کو حقیر سی قیمت پر، یعنی دنیاوی اسباب و سامان اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے میری آیات کا سودا نہ کرو۔ اگر یوں کرو گے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سنو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی کافر ہیں۔ آج دنیا کی اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے قوانین اور تعلیم کی بنیاد عقل اور سائنس کی بنیاد پر ہوگی۔ ایسے لوگ بلا شبہ کافر ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تورات میں قصاص کا قانون قرآن پاک ہی کے مطابق تو تھا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان پر لکھ دیا تھا
اس کتاب تورات میں، یعنی ان پر یہ فرض کر دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والعنف بالعنف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا، یعنی جس کو جتنا زخم یا تکلیف دی گئی اگر وہ شخص اس کا بدلہ لینا چاہے تو اسے اتنا ہی بدلہ دلوانے کا حکم سنایا جائے گا، لیکن اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو قصاص میں معاف کرنے کا اختیار بھی ہے، لیکن معاف کرنے کا اختیار اس کو حاصل ہے جس کو تکلیف دی گئی، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا فمن تصدق بہ، تو جو شخص اس قصاص کو معاف کر دے فہو کفارۃ لہ، تو یہ معاف کرنا اس معاف کرنے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ معاف کرنے کا اختیار تو ہے اس کے پاس جس کو تکلیف دی گئی، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرنا چاہتا اور قصاص لینا چاہتا ہے تو حکام اور عدالتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہی تو ظالم ہیں، یعنی نسل انسانی پر ظلم و ستم ڈھانے والے یہی لوگ ہیں جو ان اصولوں کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ان انبیاء کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کتاب کی جو ان سے پہلے تھی، یعنی تورات کی۔ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور عطا کی ہم نے ان کو انجیل جس میں ہدایت و روشنی تھی، یعنی تورات کی طرح اس میں بھی اللہ کی طرف سے ہدایت و رہنمائی موجود تھی۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ انجیل بھی اپنے سے پہلے والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور حکم دیا گیا کہ انجیل والے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ تورات اور انجیل کے بعد اب آگے قرآن پاک کا تذکرہ ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر محافظ بھی ہے، یعنی لوگوں نے جو تورات اور انجیل کے مضامین کو تبدیل کر دیا تھا، قرآن مجید میں ان تمام مضامین کی درستگی کر دی گئی اور قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ تو گویا قرآن قیامت تک کے لیے تورات و انجیل کے مضامین کا بھی محافظ بن کر آیا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ بھی ان کے مابین فیصلہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور طریقہ کار مقرر کر دیا ہے، یعنی ہر دور کی ضرورت کے مطابق احکام اور عمل کرنے کا طریقہ کار مقرر کر کے نازل کر دیا تھا۔ لیکن اب نسل انسانی کے لیے تا قیامت قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقرر ہو چکی ہے۔ اب اللہ کے فرما برداروں نے اسی کی روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے اور جھگڑوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس میں جو اس نے تمہیں شریعت عطا کی ہے۔ تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اور یہ یاد رکھو کہ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا،
تم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ ان کے مابین فیصلہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کیجئے ان کے خواہشات کی۔ جبکہ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم اپنے سیاسی پیشواؤں کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں قانون بنا دیتے ہیں اور پوری قوم کو پابند بنا دیتے ہیں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو آپ کے پاس جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے کتاب، وہ اس میں سے کسی حکم سے آپ کو بہکا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں یعنی نازل شدہ احکام سے اعراض کریں، تو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑیں، شریعت کے فیصلوں کا انکار کریں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے کچھ شک ہی نہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو پھر کیا یہ لوگ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی اگر یہ اللہ کے نازل کردہ دین اسلام کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے تو کیا یہ جاہلیت کے دستور اور اپنے روایات و رسوم پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اب آخر میں اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بہتر کون ہے ایمان رکھنے والوں کے نزدیک؟ یعنی اہل ایمان ہی غور و فکر کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کا علم تو ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ مخلوق کے ساتھ جذبات اور میلانات لگے ہوئے ہیں۔ مخلوق میں ماحول، رسم و رواج، قومیت و وطنیت اور نسلیت و لسانیت کے جذبات اور جھکاؤ بھی تو شامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو ہر جذبے سے پاک ہے، اس لیے اس کا بنایا ہوا قانون اور دیا ہوا حکم علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں نازل کردہ احکام کی روشنی میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔